بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن مکہ معظمہ میں قیام فرمایا۔ اسی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن ادھیڑ عمر کے ایک ہٹا کٹا نوجوان، جن کے خد و خال ان کے قریشی اور مکی ہونے کے غمازی کر رہے تھے، جھجکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر حاضر ہوئے۔ ان پر نظر پڑتے ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روح انور پر بشاشت پھیل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور ان صاحب کی طرف اتنی تیزی سے بڑھے کہ ردائے مبارک دوش اقدس سے گر گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت گرم جوشی سے ان صاحب کو گلے لگاتے ہوئے فرمایا، خوش آمدید اے پردیسی سوار، خوش آمدید اے پردیسی سوار۔ ان صاحب نے پاس کھڑی ہوئی ایک نقاب پوش خاتون کی طرف اشارہ کر کے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے مجھے امان دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے سچ کہا ہے، تمہارے لیے امن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر ان صاحب پر شادی مرگ کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ انہوں نے فرط ندامت سے سر جھکا لیا اور رقت بھرے لہجے میں یوں عرض پیرا ہوئے، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ کی قسم، تمام لوگوں میں سے سب سے بھلے، سب سے زیادہ صادق اور امین ہیں، اور سب سے زیادہ قول و قرار کو پورا کرنے والے ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمیشہ حق کی طرف بلایا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے میں بارہا اپنی شقاوت اور اسلام دشمنی کا ثبوت دے چکا ہوں۔ آپ کی تکذیب اور آپ کو ستانے کے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ اب میری التجا ہے کہ آج تک میں نے آپ کے ساتھ جو دشمنی کی ہے، جس قدر لڑائیاں آپ کے خلاف لڑی ہیں حق کے راستے میں، جس طرح روڑے اٹکائے ہیں، اور جو ناگفتی باتیں آپ کے روبرو یا پس پشت کہی ہیں، ان سب کو آپ معاف فرما دیں اور میرے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب فرمائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، آسمان کی طرف نظر کی اور بارگاہ رب العزت میں یوں دعا کی، الہی، ہر وہ عداوت جو اس شخص نے میرے ساتھ برتی، اس کی ہر وہ کوشش اور لشکر کشی جو اس نے تیرے نور کو بجھانے کے لیے کی، اور اس کی ہر وہ بات جو اس نے میرے روبرو یا پس پشت میری آبرو ریزی کے لیے کی، ان سب کو معاف فرما دے۔ لسان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سن کر ان صاحب کا چہرہ چمک اٹھا اور انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے علم میں جو بات میرے لیے سب سے بھلی ہے، للہ وہ مجھ کو سکھائیے تاکہ میں اس پر ہمیشہ عمل کرتا رہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدق دل سے اللہ کی وحدانیت اور میری عبدیت اور رسالت کی شہادت دیا کرو اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہو۔ ان صاحب نے بڑے جوش سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم، میں نے آج تک جس قدر مال دعوت حق کو پھیلنے سے روکنے کے لیے صرف کیا، اس سے دگنا اب اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، اور جس قدر لڑائیاں میں نے حق کے خلاف لڑی ہیں، اب اللہ کے راستے میں ان سے دگنا جہاد کروں گا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عہد اور جذبے کی تحسین فرمائی اور ان کی استقامت کے لیے مقرر دعا کی۔ جب وہ صاحب دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے تو ان کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھا، اور ان کا چہرہ نور ایمان سے اس طرح روشن تھا کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ یہ صاحب، جن کی آستانہ اسلام پر حاضری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد و نہایت مسرت اور شادمانی کا باعث ہوئی، اور جن کی مغفرت کے لیے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تامل دست دعا پھیلا دیے، مشہور دشمن اسلام ابو جہل کے فرزند حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں ہوتا ہے جو زمانہ جاہلیت میں اسلام دشمنی میں اپنی نظیر آپ تھے، لیکن جنہوں نے قبول اسلام کے بعد اپنے جوش ایمان، اخلاص، عمل اور ایثار و قربانی کے ایسے نقوش صفحۂ تاریخ پر ثبت کیے کہ ان کی تابانی سے آج تک بزم عالم جگمگا رہی ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کی مشہور شاخ بنو مخزوم سے ہے۔ دور جاہلیت میں قریش نے جو عسکری نظام قائم کیا تھا اس میں فوج کی سپہ سالاری اور فوجی کیمپوں کے انتظام اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بنو مخزوم ہی سے متعلق تھی۔ اس اعتبار سے امارت اور حکومت حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کنیز تھی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دشمن اسلام کے گھر جنم لیا جو مشرکین قریش کا سرخیل تھا۔ عقل کے ان اندھوں سے اپنے لیے ابو الحکم کا لقب سن کر اس بد دماغ شخص کی اکڑ اور رعونت میں اور اضافہ ہو جاتا تھا، لیکن اس کی اسی بد دماغی، تکبر اور اسلام دشمنی نے اس کو اہل حق سے ابو جہل کا خطاب دلوایا تھا۔ اس خطاب نے ایسی شہرت پائی کہ آج ابو جہل کے اصل نام عمرو بن ہشام سے بہت کم لوگ آگاہ ہیں۔ ابو جہل سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی اور حق کی آواز کو دبانے کے لیے مسلسل 13 سال تک جو مذموم حرکتیں کی وہ اس کی شقاوت اور تیرا بختی کا منہ بولتا ثبوت اور تاریخ کا ایک المناک باب ہیں۔ ابو جہل کی زندگی کا یہی پس منظر تھا کہ جب وہ غزوہ بدر میں ہلاک ہوا اور اس کا ناپاک سر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ اس کو خطاب کر کے فرمایا، ہر قسم کی حمد و ستائش اس اللہ کو سزاوار ہے جس نے اے اللہ کے دشمن تجھے ذلیل کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس امت کا فرعون مر گیا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دشمن خدا باپ کی آغوش تربیت میں پرورش پائی تھی۔ ظاہر ہے کہ کفر و شرک کے اس ماحول کا انہوں نے کیا اثر قبول کیا ہوگا۔ باپ نہ صرف اپنے قبیلے کا رئیس بلکہ ایک کامیاب تاجر بھی تھا اور اس کے گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ اس نے اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے ناز و نم سے پالا اور انہیں اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے فرزند دلبند کی جسمانی اور عسکری تربیت اس انداز سے کی کہ جب وہ بڑے ہوئے تو پہلوانی، قدر اندازی، شمشیر زنی، نیزہ بازی اور شہ سواری میں اپنے قبیلے کی ناک مقصور ہوتے تھے۔ اسلام دشمنی میں بھی وہ اپنے باپ کے دستے بازو ثابت ہوئے اور سالہ سال تک ان کی جسمانی قوت، شجاعت و بصالت و فنون حرب میں مہارت حق کی بیخ کنی میں صرف ہوتی رہی۔ غزوہ بدر میں وہ اپنے باپ کے ساتھ کئی اور بڑے جوش و جذبے سے لڑائی میں حصہ لیا۔ ہنگامہ کارزار میں حضرت معاذ بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو سخت مجروح کر دیا تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کا بدلہ لینے کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھپٹ پڑے اور اپنی تلوار کے وار سے ان کا بازو کاٹ ڈالا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں اکرمہ کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جوش ایمان کی تاب نہ لا سکے اور اپنا گھوڑا دوڑا کر دوسری طرف چلے گئے۔ بدر کے بعد جن لوگوں نے مشرکین مکہ کو ہزیمت بدر کا انتقام لینے پر ابھارا ان میں بھی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش تھے۔ چنانچہ میدان احد میں وہ مشرکین کی فوج کے سرکردہ افسروں میں سے ایک تھے۔ کوہ احد کے درہ عینین پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر انداز اس غرض سے متعین فرمائے تھے کہ مشرکین اس درے میں سے گزر کر مسلمانوں کی پشت کی جانب سے حملہ آور نہ ہو سکیں۔ لڑائی کے پہلے دور میں مشرکین کو ہزیمت ہوئی اور درہ پر متعین بیشتر تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو یہ اکرمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کی اس کمزوری کو بھانپا اور اپنے فوجی دستوں کے ساتھ اس درے سے گزر کر مسلمانوں پر طوفانی حملہ کر دیا۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے اہل حق کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ کہا جاتا ہے کہ غزوہ احد میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے میسرہ کے افسر تھے اور وہ اپنی اہلیہ کو بھی ہودج میں سوار کر کے میدان جنگ میں ساتھ لائے تھے۔ 5 ہجری میں عرب کے مشرکین اور یہود نے ایکا کر کے مرکز اسلام مدینہ منورہ پر یرغمال کی تو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بنو کنانہ کو ابھار کر اپنے ساتھ لے گئے اور غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو اس وقت بھی اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بعض ساتھیوں سے مل کر مسلمانوں کے ایک دستے کی مزاحمت کی، لیکن لشکر اسلام کے سیل بے پناہ کے سامنے ان کی کچھ پیش نہ چلی اور وہ اپنے 24 آدمی کٹوا کر پسپا ہو گئے۔ مکہ معظمہ پر قبضہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو مشرکین قریش کی تکہ بھوٹی کروا سکتے تھے۔ یہ وہی لوگ تو تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وطن سے نکالا تھا اور پھر مدینہ منورہ میں بھی 7 سال تک اہل حق کو چین سے نہ بیٹھنے دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف و رحیم اور رحمت للعالمین تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی نے ان کو ہلاک کرنا گوارا نہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ابر عفو و کرم ان پر ایسا جھوم جھوم کر برسا کہ سبھی خواص و عام اس سے مقدور بھر فیض یاب ہوئے۔ ان میں اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ فتح مکہ کے فوراً بعد وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سعادت اندوز اسلام ہو گئیں، لیکن خود اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہونے کی ہمت نہ پڑی۔ اپنے ماضی کے پیش نظر ان کو قطعاً یہ امید نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو زندہ چھوڑ دیں گے، چنانچہ اپنی جان بچانے کے لیے انہوں نے مکہ سے راہ فرار اختیار کی اور یمن جانے کی نیت سے ساحل بحر پر پہنچ گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ام حکیم بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی چچا کی بیٹی تھیں اور ان سے والہانہ محبت کرتی تھیں۔ وہ فتح مکہ کے بعد زیور اسلام سے آراستہ ہوئیں تو ان کو اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فکر دامن گیر ہوئی۔ ان کا جی نہیں چاہتا تھا کہ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفر و شرک کی ظلمتوں میں بھٹکتے رہیں، اور نہ ان کو یہ گوارا تھا کہ وہ ذلت کی موت مارے جائیں۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے شوہر جان کے خوف سے روپوش ہو گیا ہے، اگر آپ ان کو امان دیں تو میں ان کو تلاش کر کے آپ کی خدمت میں لاؤں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دریائے رحمت جوش پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے شوہر کو امان ہے، اس کو لے آؤ۔ ادھر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کشتی پر سوار ہو گئے تھے۔ کچھ دور جا کر یہ کشتی باد مخالف کی لپیٹ میں آ گئی اور آگے جانے کی بجائے پیچھے ہٹنے لگی۔ طوفان باد اس کو ہچکولے پر ہچکولے دیتا تھا اور یوں معلوم ہوتا تھا کہ اب ڈوبی کہ اب ڈوبی۔ اس نازک گھڑی میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لات و عزا کو پکارنا شروع کر دیا۔ ملاحوں اور دوسرے اہل کشتی نے کہا، لات و عزا یہاں کیا کام آئیں گے، یہ تو اللہ کو پکارنے کا وقت ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الصبا میں لکھا ہے کہ ملاحوں کی بات نے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر خاص اثر کیا۔ ان کی چشم بصیرت وا ہو گئی اور بے اختیار ان کی زبان سے یہ الفاظ آ گئے، اے اللہ، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اس طوفان سے زندہ سلامت بچا تو میں خود کو
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کر دوں گا۔ وہ بڑے رحیم و کریم ہیں، مجھ سے کبھی مواخذہ نہ فرمائیں گے۔ اللہ کی قدرت، ان کی کشتی پیچھے ہٹتے ہٹتے کنارے آ لگی۔ اسی اثنا میں حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شوہر کو تلاش کرتی ہوئی ساحل پر آ پہنچی۔ انہوں نے کنارے پر کھڑے ہو کر اپنی چادر کی جھنڈی بنا لی اور اسے ہلا ہلا کر کشتی کو واپس بلانے لگی۔ کشتی نے لنگر ڈال دیا اور حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہو کر واپس کنارے پر آ لگے۔ حضرت ام حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے آ رہی ہوں۔ وہ تمام لوگوں میں سے سب سے زیادہ بھلے اور سب سے بڑھ کر صلہ رحم کرنے والے ہیں۔ تم نے ناحق اپنے آپ کو جلا وطنی کی مصیبت میں ڈالا۔ میں نے ان سے تمہارے لیے امن حاصل کر لیا ہے، اب میرے ساتھ ان کی خدمت میں چلو۔ چنانچہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سعادت مند بیوی کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی آمد پر انتہائی مسرت ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی اور صدق دل سے تلافی معافات کا عہد کیا۔ اس کی تفصیل اوپر آ چکی ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستدرک میں لکھا ہے کہ اگرچہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچے دل سے اسلام قبول کر لیا تھا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی تھی، لیکن لوگوں کو ان کے باپ اور ان کی اپنی اسلام دشمنی کا زمانہ کسی طرح بھلائے نہ بھولتا تھا اور وہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے دشمن کا بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ تبھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمع مبارک تک یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے مخصوص خطبہ دیا، جس میں فرمایا، لوگوں سن لو کہ جو جاہلیت میں معزز تھا وہ اسلام میں بھی معزز ہے۔ کسی کافر کی وجہ سے کسی مسلمان کا دل نہ دکھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کے بعد لوگ متنبہ ہو گئے اور پھر کبھی کسی نے ان کو دشمن خدا کا بیٹا ہونے کا طعنہ نہ دیا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں یکسر انقلاب آ گیا اور وہ مثالی سیرت و کردار کے ایک پیکر جمیل بن گئے۔ شوق جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، زہد و عبادت اور شغف قرآن ان کی زندگی کے اس دور کی نمایاں پہلو تھے۔ اب ان کو ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح اپنے زمانہ جاہلیت کی تلافی کر دیں۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے الاستیاب میں لکھا ہے کہ اسلام لانے کے بعد وہ نہایت کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے اور اکثر توبہ و استغفار میں مشغول رہتے تھے۔ دل میں ایسا سوز و گداز پیدا ہو گیا تھا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر چشم پر آب ہو جاتے تھے۔ قرآن حکیم سے ایسا عشق ہو گیا تھا کہ اس کو جوش عقیدت میں بے تابانہ چہرے پر رکھ لیتے اور میرے اللہ کی کتاب کہہ کر رونے لگتے۔ تلاوت قرآن نہایت تاثیر کے ساتھ کرتے، پڑھتے وقت آنکھوں سے سیل اشک رواں رہتا تھا۔ فتح مکہ کے بعد حنین، طائف اور تبوک کے غزوات پیش آئے۔ ان سب میں حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی کا شرف حاصل کیا۔ طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ 10 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدقہ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر قبیلہ حوازن کی طرف روانہ کیا تھا۔ 11 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن میں تھے۔ شام میں مسلمانوں کو جو لڑائیاں پیش آئیں ان میں سب سے سخت یرموک کی لڑائی تھی۔ اس میں رومی فرمانروا ہرقل نے کئی لاکھ رومی جنگجوؤں کو کثیر سامان حرب و ضرب کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے پر ڈالا تھا۔ رومیوں کی تعداد کے بارے میں مورخین میں اختلاف ہے۔
ایک محتاط اندازے کے مطابق ان کی تعداد 2 لاکھ اور 5 لاکھ کے درمیان تھی۔ شام میں موجود تمام مسلمان فوجوں کی تعداد مل کر 40,000 کے لگ بھگ بنتی تھی۔ اللہ کے یہی 40,000 سپاہی ہر طرف سے سمٹا کر یرموک کے میدان میں جمع ہوئے اور رومیوں کی مہیب جنگی قوت سے بڑھ گئے۔ اس لڑائی میں مجاہدین نے جس سرفروشی، جوش اور صبر و استقامت سے رومیوں کا مقابلہ کیا وہ بھی اپنی نظیر آپ ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یرموک میں ایک فوجی دستے کے افسر تھے۔ وہ خود بھی جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے اور اپنے دستے کو بھی اس طرح لڑایا کہ افسری کا حق ادا کر دیا۔ ایک موقع پر رومیوں نے بڑے زور و شور سے حملہ کیا اور مسلمانوں پر ایسا شدید دباؤ ڈالا کہ ان کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ دیکھ کر حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت جوش آیا۔ انہوں نے اپنا گھوڑا آگے بڑھایا اور للکار کر کہا، رومیوں، میں کسی زمانے میں کفر کی حالت میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑ چکا ہوں، کیا آج تمہارے مقابلے میں میرا قدم پیچھے ہٹ سکتا ہے؟ اللہ کی قسم ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ پھر اپنی فوج کی طرف دیکھا اور پکارے، آؤ، کون میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ ان کی آواز پر 400 سرفروش آگے بڑھے اور ان کے ہاتھ پر مرنے کی بیعت کی۔ ان میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بیٹے بھی تھے۔ اس کے بعد ان جانبازوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے سامنے نہایت بے جگری سے لڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ ایک ایک شہید ہو گئے یا سخت زخمی ہو کر لڑنے سے معذور ہو گئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں فرزندوں کو مہلک زخم آئے۔ لڑکوں کی حالت سخت نازک تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دیکھنے آئے۔ ایک کا سر اپنی ران پر اور ایک کا پنڈلی پر رکھ لیا، پھر ان کے چہروں سے خون پہنچا اور حلق میں پانی ٹپکانا شروع کیا۔ ساتھ ساتھ کہتے جاتے تھے، اللہ کی قسم، ابن حنتمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گمان درست ثابت نہیں ہوا کہ ہم بنو مخزوم شہادت کرنا نہیں چاہتے۔ ان الفاظ کا پس منظر یہ تھا کہ زمانہ کفر میں مخزومیوں نے اسلام دشمنی میں جو سرگرمی دکھائی تھی، اس کے پیش نظر کسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ شاید مخزومیوں کو شہادت کی سعادت نصیب نہ ہو۔ اس موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی گمان کی طرف اشارہ کیا تھا اور شدت جذبات میں ان کا نام ان کی ماں حنتمہ کی نسبت سے لیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حالت نزع طاری تھی، انہوں نے پانی مانگا۔ ایک شخص دوڑ کر پانی لایا۔ جو ہی انہوں نے پیالہ منہ کو لگایا، پاس سے ایک اور زخمی نے پانی مانگا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیالہ ان کی طرف بڑھا دیا اور خود ابدی نیند سو گئے۔ دوسرے زخمی نے بھی پانی نہیں پیا تھا کہ ایک اور زخمی کو پانی پانی پکارتے سنا۔ انہوں نے بھی پیالہ اپنے منہ سے ہٹا کر ان کی طرف بھیج دیا۔ اسی طرح 7 زخمی مجاہدین یک کے بعد دیگرے پانی کا ایک قطرہ چکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہر ایک نے اپنے پیاس پر دوسرے کی پیاس کو ترجیح دی اور ایثار و بے نفسی کی ایک ایسی مثال قائم کر دی جو تا ابد مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنی رہے گی۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ مرتبت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 موقعوں پر ان کے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایک روایت میں کہ ایک دفعہ حالت کفر میں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مسلمان کو شہید کر ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متبسم ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے متعجب ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کے تبسم کا کیا سبب ہے؟ فرمایا، میں نے عالم غیب میں دیکھا ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے جنت کو جا رہے ہیں۔
ایک روایت میں ام المومنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ میں عالم خواب میں جنت میں گیا۔ وہاں میں نے کھجور کا ایک درخت دیکھا جو دوسرے تمام درختوں سے بھلا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کس کا درخت ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ ابو جہل کا درخت ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ ابو جہل جیسے اسلام دشمن کا درخت جنت میں۔ اس واقعے کے چند سال بعد جب حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف بہ اسلام ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا وہی درخت ہے جس کو میں نے خواب میں جنت میں دیکھا تھا۔